کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965، 1971 اور کارگل 1999 کے علاوہ بھی کوئی جنگ ہوئی تھی؟ اس جنگ کا اصل سبب کیا تھا؟ کیا اس جنگ کو پاکستان آرمی نے لڑا تھا یا کسی اور نے جنگ لڑی، اور یہ جنگ کب اور کس محاذ پر لڑی گئی؟ جانیے ان سب سوالات کے جواب اس ویڈیو میں۔ 1947 کو جب پاکستان اور بھارت کو انگریزوں سے آزادی ملی تو بہت سی آزاد ریاستیں بھی تھیں جو کہ انگریز حکومت کے اندر نہیں تھیں، بلکہ وہ ریاستیں انہیں مہاراجاؤں کے ماتحت تھیں جن پر انہوں نے کبھی جنگ کر کے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے انگریزوں نے تمام آزاد ریاستوں کو 1947 15 اگست تک کی مہلت دی تاکہ وہ جس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کل 517 ریاستوں میں سے 500 ریاستوں نے بھارت کے ساتھ، جبکہ صرف 14 ریاستوں نے ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور باقی 3 ریاستوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بھارت نے جغرافیہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی 2 ریاستوں پر جبراً قبضہ کر لیا۔ تیسری بچ جانے والی ریاست کشمیر تھی، جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں واقع ہے۔ اس ریاست کے مہاراجا ہری سنگھ ڈوگر نے عوام کی رائے کے خلاف اگست کے مہینے میں مہاتما گاندھی سے ملاقات کر کے بھارت سے الحاق کر لیا، کیونکہ ہری سنگھ ڈوگر غیر مسلم تھا اور کشمیری عوام میں 80% سے زیادہ مسلمان تھے، اور وہ بھارت کے ساتھ الحاق کے بالکل خلاف تھے، جس کی وجہ سے کشمیر کی ریاست کے حالات ناگوار ہو گئے۔ اور جب بھارت کی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئی تو پاکستان کو بھی کوئی رد عمل دکھانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی پاکستانی آرمی چیف جنرل فرانک والٹر محصوری نے قائد اعظم محمد علی جناح کی کشمیر پر اپنی فوج، جو کہ بہت تھوڑی اور ناکافی تھی، اس کو حملے میں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ لیکن قائد اعظم نے پختون قبائل سے دستے منگوا کر کشمیر پر حملہ کرنے بھیجا اور کھلے الفاظ میں کہا کہ کشمیری ہماری شہرگ ہے اور ہم کشمیر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہیں گے۔ ان حالات میں جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان کا وجود کچھ ہی مہینے برقرار رہے گا اور اس کے بعد اس کو مٹا دیا جائے گا، انہی حالات میں پاکستان نے ایک ایسی جنگ لڑی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس جنگ میں ایک طرف تو قدیم اسلحہ سے لیس پختون مجاہد تھے، اور دوسری طرف ٹینکوں اور مشین گنز کے ساتھ آئی ایک تربیت یافتہ مسلح فوج تھی۔ ان کے ساتھ بھارتی فضائیہ بھی شامل تھی، اور یہ جنگ پختون مجاہدین کے لیے کسی بھی سنگ میل سے بھی بڑا معرکہ تھا۔ سخت ترین سردی اور کم سہولیات کے باوجود یہ جنگ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے پر لڑی گئی تھی۔ پختونوں نے کشمیر کے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جن میں گلگت بلتستان کا پورا صوبہ اور آزاد کشمیر کے 10 اضلاع شامل ہیں۔ بعد میں پھر پاکستانی آرمی بھی جنگ میں شامل ہو گئی تھی، اور پاکستان اس جنگ میں بڑے زور سے بھارت پر چڑھائی کر رہا تھا۔ پاکستانی جنگ جیتنے کے بہت قریب تھے۔ پھر 1948 ستمبر 11 کو قائد اعظم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد بھارت نے اس وقت کشمیری عوام اور پاکستان کے سامنے ایک پتا پھینکا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں جا کر سیز فائر کریں گے، یعنی کہ امن و امان سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ فیصلہ کشمیری عوام کی رائے کے مطابق کیا جائے گا۔ وہ جس ملک کے ساتھ رہنا چاہیں گے رہ سکتے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے بھی بھارت کا ساتھ دیا اور اس معاملے کو کوئی رنگ نہ دے سکے۔ پھر جو علاقے پاکستان کے قبضے میں تھے وہ پاکستان نے واپس نہیں کیے، اور جنگ یو این اور بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ پاکستان کے حصے میں 34% کشمیر آیا اور باقی بھارت نے دھوکے سے اپنے قبضے میں لے لیا، اور آج بھی بھارت نے کشمیری عوام پر ظلم و ستم جاری رکھا ہوا ہے۔ لیکن کشمیری عوام آج بھی بھارت سے آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں شامل ہونے والے حصے میں کشمیری آزادی سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔